نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات عشرہ ذوالحجہ جاری ہے جس عشرے اندر ہر عمل دا اجر و ثواب بڑھ جاندے حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں اندر نیک اعمال دا جس قدر ثواب ملتا ہے پورے سال کسی دن بھی اتنا اجر و ثواب نہیں ملتا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اللہ دی راہ جہاد لئی نکلے جتنا اس دا ثواب ہے اس نالوں بھی بڑھ کے ان دنوں نیک اعمال دا اجر و ثواب ان 10 دنوں اندر نماز تکبیرات یکم تو ہی تکبیرات نو شروع کر دینا ثابت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان 10 دنوں سپیشل بازار نکلتے سن اور باواز سے بلند تکبیرات کہنے سے تاکہ لوگن بھی ترغیب ہو جائے تو تکبیرات کا آغاز ذوالحجہ دی یکم تاریخ نو ہوئی شروع کرتا جائے پھر ان ایام دے اندر روزے دا اجر و ثواب بہت سی حد ہے اور خاص کر 9 ذی الحجہ دا روزہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال جو آئندہ آئے گا 2 سالچ
پچھے جڑا سال گناہ ہو چکے اور آئندہ جڑے سال گناہ ہون گے اللہ اس ایک روزے دی برکت نال معاف فرما۔ پھر ان دنوں جو آخری دن جو ہے وہ یوم النار ہے، قربانی کا دن۔ اس دن سب تو اہم ترین عمل اللہ دی راہ اس دی رضا لی جانور دی قربانی ہے۔ اور اس قربانی دا آغاز صرف اس امت دے اندر ہی بلکہ قرآن پاک کی ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت لئی اساں قربانی رکھی، یعنی اس دنیا جتنے انبیاء ہے کیونکہ امت بن دیے نبی نہ، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہر پیغمبر دی شریعت دور قربانی رہی، تاکہ جانور کے اوپر اللہ دا نام لیا جائے اور اللہ دے نام تے اس دا دیا ہوا رزق خرچ کرن دا ایک ذوق ایک جذبہ پیدا ہوئے، اور تیسری عملی تربیت ہوئے کہ قربانی صدقہ خیرات نظر و نیاز ہر قسم دی مالی عبادت اللہ واسطے۔ تقریباً اسی ہر نماز ہر نمازی یہ الفاظ پڑھ دے التحیات للہ والصلوات والطیبات، انہاں تینہ جملے دا معنی کیا ہے کہ میری قولی مالی اور بدنی عبادت اللہ واسطے۔ ہر نماز مومن اقرار کر دے اللہ تو علاوہ کسی کے نام پہ جانور ذبح کرنا حرام ہے، نص قرآنی سے حرام۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردار اور بوقت ذبح دم مسفوح جڑا خون نکلتا ہے وہ خنزیر دا گوشت اور غیر اللہ دی نظر نیاز، چاہے شرینی دی صورت ہوئے، مٹھائی دی صورت ہوئے، چاہے چاول دی صورت ہوئے، چاہے جانور دے گوشت دی صورت ہوئے، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ منسوب ہو جائے، یعنی ذبح نہیں ہویا ویسے ہی جانور بندہ کہہ دے کہ غیر فلاں بزرگ کے نام پہ میں ذبح کروں گا، انہاں دی خوشنودی لئی انہاں دے تقرب لئی میں ذبح کراں گا، جدوں یہ نیت الفاظ زبان تو ادا ہو گئے دل کی نیت آ گئی، وہ چلتا پھرتا جانور ذبح سے پہلے ہی حرام ہو چکا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ غیر اللہ کے نام پہ منسوب ہو چکا، وہ حرام ہے، لہذا اس نو اللہ کے نام پہ اب ذبح کرو گے تب بھی حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ منسوب ہو چکا، وہ زندہ حرام ہو چکا ہے، اب اس پہ اللہ کا نام لینا یا نہ لینا اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جانور حرام ہے کیونکہ غیر اللہ کے نام پہ منسوب ہو چکا۔ اور بعض مفسرین نے تو اس طرح بھی بات بیان فرمائی کہ حرمت ترتیب بھی اسی طرح رہے کہ جس طرح مردار حرام ہے، مردار سے زیادہ حرمت دے اندر پلیدی دے اندر دم مسفوح ہے، بہندہ ہوا خون، اس سے زیادہ پلید خنزیر کا گوشت ہے، اور اس سے زیادہ پلید جو ہے وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔
تو اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا اور مخصوص دن ذبح کرنا اور شرائط نبویہ کے مطابق ذبح کرنا یہ ہے قربانی. تو قربانی اللہ کے نام پر ہے. اگرچہ ہر امت جاری ساری رہی لیکن اس کا آغاز قرآن پاک تو اس کی تاریخ اس کا آغاز ادا شروع اس واقعہ تو ملتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام انہاں دے دو بیٹیاں دے درمیان اختلاف رونما. اختلاف کس بات تے سی یہ بارے قرآن اور حدیثاً تے وضاحت و سرات موجود نہیں، لیکن تفسیری روایات یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام دے دو بیٹے حابیل و قابیل دے درمیان رشتے پر اختلاف ہوا. گویا تاریخ اسلام میں سب سے پہلا قتل رشتے کی بنیاد پہ ہوا. حابیل اور قابیل دونوں ایک عورت نل نکاح کی خواہش و چاہت. آگے تفسیری روایات ہے کہ اس وقت چونکہ نسل انسانی زیادہ نہیں انہاں دی شریعت جوڑا آدم علیہ السلام دے ہاں پیدا ہوندا سی، پھر دوسرا جوڑا انہاں جوڑیاں دا آپس ہی نکاح جڑدا سی کہ جو پہلے پیدا ہوا بیٹا اس کا اس عورت کے ساتھ اس بچی کے ساتھ جو بعد میں دوسرے بھائی کے ساتھ پیدا ہو. ایک عورت خوبصورت سی، دوسری بچی بدصورت سی. وہ کہنے لگا اپنے شریعت اپنے نظام تو ہٹ کے کہ میں اس عورت نہ نکاح کروں گا اس جو میرے ساتھ پیدا ہو. جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا گیا کہ دونوں تسی قربانی پیش کرو، اور قربانی پیش کرنے دا طریقہ کہ اپنا اپنا جانور خریدو، عید گاہ مصلی گاہ جا کے ایک کھلے میدان اپنے دونوں جانور چھوڑو. جس دی قربانی قبول ہوئے گی اس دے جانور نو آسمان تو آگ آ کے اٹھا کے لے جائے. سویرے جائے گا. جس دی قربانی مقبول ہے وہ قربانی موجود نہیں ہوئے گی، جدی نا مقبول ہے وہ قربانی موجود ہوئے. اور اس پر بھی اللہ دا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ساڑھے راز نو راز رکھے ہے. فگرنہ قربانیاں جے حکم وہی چلتا آندا تسی قربانیاں جا کے عیدگاہ سارا محلہ کھڑا کرتا تے جدی جدی قبول نہ ہوندی انہوں سویرے پورے معاشری قوم ذلیل کرتا جا کہ تیری قربانی قبول نہیں، تیرا جانور قبول نہیں. تو اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ نے یہ علم اپنے پاس رکھے ہے. ساری خوش نے جانور ذبح کر گئے کہ ساڑی قبول ہو گئی. یہ اس دا انعام ہے، اس دی رحمت. دونوں نے قربانی اپنی اپنی پیش کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل دی قربانی قبول کر اٹھا لی گئی اور قابیل دی قربانی نامقبول ہوئی، کھڑی رہی. سویرے گئے تو ایک دی قبول ہو چکی، دوسرے دی. قابیل کہنے لگا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، یہ الگ بات، لیکن رشتہ میرا اتھے ہی ہوئے. تو ہوئے گا تو شادی کریں گا نا، جے تم روکیا نہ روکیا تو میں تنوں قتل کر دیا. حابیل کہنے لگا اے میرے بھائی، اگر تم اپنا ہاتھ میرے قتل دی طرف بڑھائیں گا تو میں اپنا ہاتھ پھر بھی تیرے قتل دی طرف نہیں بڑھاؤں. نبی علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا حساب خون دا ہونا ہے. جس نے نہ حق خون کیتا ہے وہ دا حساب شروع ہوئے. اور دنیا دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے لوگ قیامت تک نہ حق قتل ہوں گے ہر قتل دا سب تو پہلے گناہ قابیل نو ملے. کیونکہ
اس نے اس فساد اور اس خون اور قتل دا آغاز کی. گناہ کا جو بانی ہے، بدعت کا جو بانی ہے، رواج کا جو بانی ہے، جو بھی جس گناہ کا جو بانی ہے اس نو گناہ ملتا رہے. لہذا گناہ جاری کرن تو پہلے، دوسرے بندے نو گناہ تے لگان تو پہلے سوچ لیا کرو کہ گناہ تسی مر جاؤ گے، گناہ جاری رہے گا اور ہمیشہ لی تواڈی عذاب وچ اضافے دا سبب و ذریعہ بنائے. ایسی نیکی کرو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے بچے سورۃ الفاتحہ پڑھا رہے ہیں، درستگی کرا رہے ہیں سورۃ الفاتحہ. کسی نے پوچھا امام غزالی تسی وقت کے بڑے عالم، بڑے مفسر، اور نام ہے تمہارا علم میں، تفسیر میں، چھوٹے چھوٹے ہمیں بچے، کیونکہ ساڑھے کول ایک رواج قاری اچھا ہو جائے تو چھوٹے بچہ نہیں پڑھاتا. پر میں ایک نام ہے قرات، میں بچوں کیوں پڑھا. علم چ آگے بلند ہو جائے تو کہندے با ابتدائی کلاسوں میں کیوں پڑھاواں، میں تو شیخ الحدیث، میری تو ہے وصف ہے، خوبی ہے، میرے مقام ہے، درجہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچیاں پکڑ کے نا انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھا رہے. پوچھا گیا امام غزالی رحمہ اللہ کو لو کہ تسی ایڈی شان درجے چ ہے وہ تو چھوٹے بچیاں تسی سورۃ الفاتحہ پڑھائی جا رہے ہو. تسی کوئی تفسیر پڑھاؤ، بڑے لوگوں نے پڑھاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے نال پڑھا رہے ہوں. فرمایا میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ انہوں دی درست کرنا، میں اور کچھ نہیں پڑھاتا. صرف چھوٹا بچہ میں مل جائے نا، میں وہ سورۃ الفاتحہ درست کرنا. فرمایا وہ کیوں؟ فرمایا کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں، تو جب تک نماز پڑھتا رہے گا غزالی نو ثواب ملتا رہے. کہ دی نماز میں شریک ہو جاؤں گا، یہ ثواب میں شریک ہو جاؤں. تو یہ نیکی ہے، یہ درجہ ہے. اگر نیکی پھیلاؤ گے، نیکی کے بانی بنو گے. حدیث ہے صحیح مسلم، نبی علیہ السلام فرمایا جڑا شخص میری سنت نو جاری کرے، جب تک وہ سنت جاری رہے گی، جو شخص عمل کرے گا اس تو پہلے اتنا ہی ثواب اللہ جاری کرنے والے نو عطا کرے. کوئی سنت شروع کر جائے، نیا دین نہیں، نئی بات نہیں، بدعت نہیں، سنت جاری کر جائے تو غور فرمائیے کہ حابیل نے جدو قربانی قبول ہوئی ہے تو قابیل نے قتل دا ارادہ کی. تو حابیل دے ان الفاظ نو اللہ نے قرآن کلام دے اندر نازل فرمایا اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہویا ہے. فرما وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اپنی قوم پر، اپنی امت پر ذرا پڑھو، سناؤ واقعہ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، فرما سناؤ میرے محبوب نبأ ابنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حق سچا واقعہ ذرا اپنی امت کو سناؤ. تو جب رسول رحمت کو حکم ہے تو وہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں تو ہر خطیب و واعظ پر لازم ہے کہ وہ ان کا واقعہ سنائے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا ذرا واقعہ ان قوم کو، اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو سناؤ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. فرما جدوں دوہاں بیٹیاں نے قربانی نو پیش کیتا ہے، حابیل نے بھی قابیل نے بھی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، فرما دوہاں چو ایک دی قربانی قبول کر لی گئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے دی قربانی قبول نہیں. آدم کا بیٹا ہے، ساڑھی تے وہاں حیثیت ہی کوئی نہیں. ابو پوری انسانیت کے باپ، جس ہستی کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جنت میں رکھا ہے، پھر دنیا میں بھیجا ہے، پھر سلسلہ انسانیت وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً،
پھر آدم و حوا سے یہ آگے نسل انسانی کو بڑھایا ہے. آدم کا بیٹا ہے قابیل اور حابیل، دونوں قربانی پیش کر رہے ہیں. اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہ ہم کہاں کھڑے. قرآن کے یہ واقعہ کیوں رب فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ ذرا سناؤ، ان پر پڑھو. پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ واقعہ تمہارے دل و دماغ میں آئے اور سنو اور پھر نکال دو. فرمایا اس مقام پہ قربانی خریدنے سے پہلے، قربانی کرنے تو پہلے سوچئے کہ جب آدم کا بیٹا قابیل اس معیار پہ پورا نہیں اترا جو معیار اللہ نے بیان کی ہے، اس کی قربانی رد ہو گئی، تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ آپ اس معیار پہ پورا اترتے. رب کا اعلان ہے، قرآن کے الفاظ ہے وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ حابیل بولا، بھائی بولا. قابیل نو کہنے لگا ہے قابیل اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی اس پہ چیخ پا کیوں ہوتا ہے، ناراض کیوں ہوتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، لڑتا کیوں ہے، ہاتھ کیوں بڑھاتا ہے، ہتھیار کیوں مجھ پہ اٹھاتا ہے؟ پتہ ہے قربانی قبول ہوتی کس کی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اے میرے بھائی، قربانی قبول ہی اس کی ہوتی ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو. تو اللہ کے ہاں ڈرنے والا نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی، متقی بندہ ہو تو قربانی قبول ہے، متقی نہ ہو تو قربانی قبول نہیں ہے. گوشت ہے قربانی نہیں. یہ قرآنی نص ہے. قرآن نے مختصر جملے میں معیار مقرر کر دیا ہے. انما کلمہ حسر ہے، سوائے اس کے نہیں. قربانی قبول ہے صرف اس شخص کی جو متقی ہے. رشتے میں نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، تقوی نہیں ہے قربانی قبول نہیں. سیدزادے پیر زادے سب کی کیا حیثیت ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے. فرمایا اعلانیہ ہم نے قبول نہیں کی، بیٹا نبی کا تھا، قربانی قبول نہیں ہو. شرط تھی ایک کہ تقوی ہو، ایک متقی تھا دوسرے میں تقوی نہیں تھا. کلمہ تو پڑھتا ہی ہوئے گا، کافر تو نہیں تھا. باپ کو نبی تو مانتا تھا، اس کے بے نماز ہونے کا یا بدعقیدہ ہونے کا ذکر تو نہیں. تقوی کسے کہتے؟ ساری تشریحات اگر خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے رکھو تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی ذات سے دوسرے کو بہتر سمجھے فرائض ادا کرنے کے بعد سمجھو کہ وہ متقی ہے. جس کے دل میں تکبر ہے، جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا چاہے نماز پڑھتا رہے. فرمایا پورے فرائض ادا کرنے کے بعد جس میں یہ تواضع انکساری ہو کہ دوسرے ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھے. سمجھے کہ دوسرا انسان میرے سے بہتر، یہ دوسرا مسلمان ہے مجھ سے بہتر. بس یہ تصور اس کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے، سمجھو یہ شخص متقی ہے اور اس کی قربانی قبول. انما یتقبل اللہ من المتقین. دوسرے مقام پہ قرآن پاک فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دینے میرے پاس تواڈی قربانی دا گوشت نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومہا لن ینال اللہ لحومہا، میرے پاس تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا. گوشت تم کھاتے ہو، غربا کھاتے ہیں، مساکین کھاتے ہیں، مستحقین کھاتے ہیں، تمہاری برادری دوست کھاتے ہیں، تم کھاتے ہو، میرے پاس گوشت تو نہیں آتا. ولا دماؤہا، میرے پاس خون نہیں آتا. خون زمین پر بہہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، خون وہیں رہ گیا. گوشت تم نے کھا لیا. میرے پاس جو پہنچنے والی چیز ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میرے پاس تمہارے تقویٰ پہنچتا ہے. میں تقویٰ مانگتا ہوں. تقویٰ کرنے والا متقی ہے یا نہیں؟ یہاں بے نماز بھی قربانی کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا قربانی کرتا ہے، حج کے لیے تیار نہیں ہے باوجود اس سے کہ اس پر مالی طور پر فرض ہے، نہیں جاتی. زکوٰۃ نہیں دیتا، فرضی زکوٰۃ نہیں دیتا، قربانی دوڑ دوڑ کے کرتا ہے. اس کے دل و دماغ میں سوائے گوشت کے اور کوئی چاہتا. دوسروں پر فخر، دوسروں پر بڑائی کہ میرا جانور تجھ سے بڑا ہے، میں نے اتنا پیسہ اس پہ خرچ کیا ہے. لیکن اللہ کی رضا مقصود ہو تو گوشت کی چاہت طلب ہو تو وہ ممنوع نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نصیح البخاری میں باب باندھا ہے کہ گوشت کی چاہت جائز ہے، کہ گوشت کھائیں گے، ارادہ ہے، نیت ہے، لیکن قربانی اللہ کی رضا کے لیے. لیکن اللہ کی رضا نماز میں ہے، وہ پڑھتا نہیں. اللہ کی رضا جو ہے وہ زکوٰۃ فرضی میں ہے، وہ دیتا نہیں، صرف قربانی دیتا ہے. اس لیے کہ گوشت کی طلب ہے، اس میں اللہ کی رضا نہیں. رضا الہی ہوتی تو نماز پڑھتی، اس کو راضی کرنا ہوتا، کیونکہ قربانی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت. سیدنا صدیق و عمر کئی مرتبہ سال میں قربانی کئی سال چھوڑ دیتے تھے، باوجود طاقت کے، باوجود استطاعت کے نہیں کرتے تھے، تاکہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھے، نہ جانیں. لیکن نبی علیہ السلام نے 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال آپ نے قربانی کی، لیکن اس کے باوجود یہ فرض نہیں ہے سنت. احناف کے نزدیک جس پر زکوٰۃ ہے اس پر قربانی فرض ہے، واجب. اہل الحدیث کے ہاں یہ قربانی سنت ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول صحیح البخاری میں موجود ہے کہ یہ سنہ، قربانی سنت. آپ سے پوچھا گیا قربانی فرض ہے یا سنت ہے؟ فرما ظہر رسول اللہ والمسلمون، رسول اللہ قربانی کرتے تھے، صحابہ قربانی کرتے تھے، یہ سنت. تو سیدنا صدیق عمر کا چھوڑنا قربانی کبھی کبھی اس لیے کہ اس کو لوگ فرض نہ جان، یہ جائز عمل ہے. لیکن یاد رکھنا اللہ کے ہاں تقوی، پرہیزگاری، للہیت تمہاری پہنچے، وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا جو نماز نہ پڑھے. قرآنی نص ہے، پہلی آیت سورۃ البقرہ کی پڑھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ فرماتا ہے متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے. قربانی کا کہاں بھی ذکر آئے گا، نماز کا ذکر قربانی سے پہلے. قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے محبوب جی نماز پڑھی اور قربانی کیجیے. پہلے نماز ہے پھر قربانی. اللہ کے ہاں تقوی پہنچے گا، پرہیزگاری. یاد رکھیے جو عاجز و انکسار ہو، متکبر نہ ہو، وہ متقی ہے.
اور اس پر بھی قرآنی نص، قرآن پاک کے الفاظ، فرما فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ فرمایا قربانی کے جانور جو ذبح کرتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کا معبود عبادت کے لائق ایک الہ، ایک معبود ایک اللہ ہے، اسی کے لیے جھک جاؤ، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو عاجزی، انکساری اور تواضع رکھتے ہیں۔ متکبر انسان کبھی دوسروں کو حقیر جاننے والا، دوسروں کو عام جاننے والا اور خود اپنی بڑائی بیان کرنے والا شخص کبھی متقی نہیں۔ پھر ہمارے لیے یہ طریقہ، یہ تو تھا آغاز قربانی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اور 4 چاند لگا دی کہ اللہ نے اس سنت کو پھر زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ فرما وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم تیرے انداز نے اس قربانی کو وہ جلا بخشی ہے کہ ہم اس کو قیامت تک زندہ رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام تے بیٹیاں دی قربانی تھی نا، بیٹوں کی، بیٹے دے رہے تھے جانوروں کی، اب قربانی کو عروج مل رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جدوں اسا ابراہیم علیہ السلام بیٹا تھا، فرمایا 86 سال بڑھا کے می کی عمر میں بیٹا نصیب ہے۔ فرما بیٹا دیا، جب وہ تھوڑا سا چلنے پھرنے لگا، دوڑنے لگا اپنے باپ کے ساتھ، وہ محبت کا خاص دور ہوتا ہے۔ جب 86 سال بڑھاپے میں ایک ہی بیٹا ملے، پھر وہ چلنے پھرنے لگے تو بندوں کی امیدیں جو ہے بیٹے سے وابستہ ہوتی ہے کہ اب مانگا تھا، بڑھاپے میں ملا، چلو کبھی تو کٹ جائیں گی، بچہ جوان ہو جائے گا، بندے کی محبت پیار۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اے میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، میں خواب اندر تو انہوں ذبح کر دیاں ویکھیا ہے، ذبح کیتا نہیں ذبح کر دیاں ویکھیا ہے، تو ان لٹایا اوپر میں چھری رکھی ہے خواب اندر، اے منو خواب آیا میرے بیٹے دسو۔ بیٹے نے جواب کی دیتا ہے، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جو تو انہوں اللہ نے حکم دیتا ہے وہ کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہیا تو میں صبر کرنے والوں، برداشت کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ چھری میری گردن پہ رکھو، لیکن چاہا اللہ نے، یہ کمال میرا نہیں ہے، میرے دل پر کنٹرول میرے رب کا ہے۔ اگر وہ چاہے گا مجھے استقلال بخشے گا، عظیمت بخشے گا، مجھے مضبوط رکھے گا۔ چھری کے ہیٹ ذبح ہونا لیٹنا مشکل امر ہے، لیکن اے میرے ابا میں وعدہ یہ کرتا ہوں کہ اگر میرے رب نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ میرے لیے چھری تیار کرو، ذبح کرو۔ قرآن کے الفاظ فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں تیار ہو گئے، دونوں متی ہو گئے، دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں دی دل دی کیفیت حالت میں ویکھیے، ابراہیم ذبح کرنتے تیار، اسماعیل ذبح ہونتے تیار۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جدوں دونوں تیار ہو گئے، دونوں تیار ہو گئے، دونوں تیار ہو گئے، دوہاں دے ایمان اندر، نیت اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جدوں دوئیں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنے بیٹے نو نال لے لیا ہے، چھری نال لے لئے، میدان منا اندر پہنچ گئے نے، بیٹے نو چلٹایا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین دے بل، ماتھے دے بل اپنے بیٹے نو لٹایا ہے، لٹا کے اوپر چھری رکھی ہے۔ جدوں چھری رکھ کے ذبح کرن لگے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اساں آواز دیتی ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو
تسا اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، تسی اپنے ایمان اندر امتحان اندر پورے اترے ہو اے ابراہیم۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسین محسنین نو نیکی کرنے والیاں نو ضرور جزا دینے بدلہ دینے اساں ویکھو تواڈے سامنے ایک وفدیناہو بذبح عظیم، ایک اساں مینڈا بھیجیا ہے تواڈی چھری دے ہیٹھ آ کے چرخیا ہے، ادھے اتے چھری چل گئی ہے، تواڈا بیٹا زندہ سلامت موجود ہے۔ اے ابراہیم اگلی بات سن لو، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ تواڈی عطا میں قیامت تک زندہ رکھاں گا۔ جو اب بندہ کہے قربانی کی ضرورت نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رب کا وعدہ ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کسی منکر حدیث نے یہ بات کہی کہ قربانی صرف حجاج پر ہے، حاجیوں پر ہے، یہاں قربانی نہیں۔ کسی منکر حدیث نے کہا کہ اس وقت کرونا کے حالات و واقعات ہیں، بجائے قربانی کرنے کے جناب تم اس طرح کرو کہ کرونا فنڈ میں یہ پیسے ڈال دو تاکہ قربانی کے بجائے لوگوں کو، غریبوں کو، مستحقین کو جناب یہ امداد پہنچائے۔ یاد رکھیے قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، حدیث کا یہ حکم ہے، امت کے اس پر اجماع و اتفاق ہے۔ کوئی مسلمان صحیح العقیدہ دنیا میں اس کا مخالف اور انکاری نہیں ہے۔ اگر کرونا فنڈ کے اندر یا کسی بھی غریب کے ساتھ اگر قربانی کے بجائے تعاون کر دیا جائے تو اتنا فائدہ میسر نہیں ہوتا جتنا فائدہ قربانی کرنے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ قربانی خریدنے والے، قربانی پالنے والے، قربانیاں بیچنے والے، قربانیوں کو چارہ ڈالنے والے، قربانیوں پر مزدوری کرنے والے، جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرکوں پر لاد کے لے جانے والے، قربانی پر مزدوری کرنے والے لوگ، پھر منڈیوں میں بکنا، مزدوروں کی مزدوری بننا، پھر ان کا ذبح ہونا، ذبح کرنے والوں کے گھروں میں سال کی محنت مزدوری کر کے پیسوں کا جمع کرنا، پھر ہر غریب و امیر تک گوشت کا پہنچانا، پھر ان کے چمڑوں کا بکنا، مدارس میں آنا، غربا، یتام، مساکین کے پاس قربانی کے چمڑوں کا پہنچنا، پھر ان کا بکنا، بک کے ان کا رنگنا، رنگنے کے بعد مختلف مصنوعات میں ان کو استعمال کرنا اور ان پر مزدوروں کو کام کرنا۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ غریب کو جانور دینے سے اتنا اس کے پیسے دینے سے فائدہ نہیں ہوگا جتنا قربانی رب کی راہ میں قربان کرنے سے لاکھوں غربا، لاکھوں مساکین، لاکھوں مزدور اس قربانی سے فائدہ اٹھا کے سال بھر کی روزی بنائیں گے۔ تم اس اسلام کی شاعر کو مٹانا چاہتے ہو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت آ سکتی ہے لیکن رب ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھے گا۔ رب کا یہ وعدہ ہے، رب کا قرآن میں یہ وعدہ ہے کہ یہ بات، یہ سنت زندہ رہے گی اور قیامت تک رہے گی۔ لیکن یاد رکھنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات جو بیان کیے، سب سے پہلے عقیدے کی درستگی ہو، صرف قربانی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ توحید بھی ہو۔ کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ عقیدہ پڑھیے، اپنے باپ کے پاس کھڑے اور کہتے ابا جی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے ابا جی اللہ کے سوا جن بتوں کو پوجتے ہو یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، جانتے نہیں، تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ وہ ابراہیم جو بت خانے میں داخل ہو گئے تھے اور بتوں کے سامنے بے چیزیں، نظر و نیازوں کو، کھانوں کو دیکھا تھا، جاتے ہی سوال کیا کس سے؟ بتوں سے۔ تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ نظر و نیاز، یہ چڑھاوے سارے سامنے پڑے ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ آگے سے کوئی جواب نہ آیا، کیوں؟ وہ بت تھے۔ پھر فرمایا تم بولتے نہیں، کیا تمہاری طبیعت کے خلاف ہیں یہ کھانے؟ کوئی بدل دیے جائیں؟ نہ بولتے ہو نہ کھاتے ہو، بتلاؤ تو صحیح۔ پھر فرمایا کلہاڑا لے کے کاٹنے لگے، توڑنے لگے،
آج انہی نام لیواؤں کے ملک میں مندر بن رہا ہے جس کو خلیل اللہ توڑ رہے. اسلامی حکومت کے دارالحکومت میں اسلام آباد میں مندر بنایا جا رہا ہے جس ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جس ابراہیم کی یہ سنت ہے وہ تو بتوں کو توڑتے تھے، تم بتگاہ بنا رہے ہو. یہ ہے ابراہیمی لوگ. اور کل یا پرسوں ہی ایک میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا تمام مسالک کا، جس میں کئی علماء اور وزراء تھے. اس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنت البقیع کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر ائمہ کرام اور اہل بیت کی جتنی قبریں ہیں ان پر مزارات بنائے جائے. اور یہ اعلامیہ پیش ہوا اس کانفرنس کا. اور متحدہ علماء کونسل کے وہاں کئی علماء موجود. دیوبند مسلک کے طاہر محمود اشرفی تھے اور کئی مسالک کے علماء موجود. میں پوچھتا ہوں علماء دیوبند کا اور علماء اہل حدیث کا یہی موقف ہے جو وہاں تم نے رافضیت سے مروب ہو کے بیان دیا ہے اور قرارداد پیش کروانا چاہتے ہو؟ جب وہاں مزارات محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ نے صاف کیے تھے عرب میں، اس وقت بھی برِ صغیر کے یہ پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا، اس کے علماء چیخے تھے. تو آل سعود کے سربراہ شیخ عبدالعزیز نے وہاں سے ان علماء کو بلایا تھا اور کہا تھا صرف ایک حدیث پیش کر دو دربار مزار بنانے کی، میں سارے بزرگوں کی قبروں کو سونے کا بنا دیتا. لیکن حدیث نہیں ہے. آج پھر اس شورش کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جنت البقیع کی وہ حیثیت ختم کر کے اس میں مزارات بنائے جائیں. اور انشاءاللہ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد وہاں موجود ہے. وہ آل شیخ بنو تمیم موجود ہیں اور انشاءاللہ ان کے جیتے جی یہ کام وہاں نہیں ہو سکتا. لیکن اس شرارت کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ امت میں تفریق پیدا ہو اور آل سعود اور سعودی عرب کے خلاف ایک ہرزہ سرائی ہو کہ وہاں دربار مزارات وہ نہیں بناتے. ابراہیم علیہ السلام کے نام لیواؤ لے آؤ. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق پیغمبر کی، موسیٰ پیغمبر کی قبر کے پاس سے نبی پاک معراج کی رات گزرے تھے. آپ نے اس قبر کو دیکھا تھا. چاہیے تھا نبی علیہ السلام فرماتے یہ ہے موسیٰ کی قبر، معراج کے بعد میں اس کو پکا پختہ کر دوں گا، مزار بنا دوں گا، دربار بنا دوں گا. کوئی ایک حوالہ پیش کیجئے. جب نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ قبروں کو کچا رکھنا پیغمبر کی سنت ہے اور قبروں کو پختہ کرنا حرام ہے. اسلام دین شریعت میں جائز نہیں ہے. ابراہیمی بنو، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی کرنے والوں ابراہیمی بنو. عقیدہ درست کرو تب قربانی ہوگی. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دوسرا اپنا یہ نیت صاف کرو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں، صرف گوشت کے لیے نہیں. تب قربانی قبول ہو. اور قربانی کا وقت وہی ہو جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو حدیث نے بیان کیا ہے. کوئی بندہ ایک دن پہلے قربانی کر لے نہیں. ایک دن تو دور کی بات. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید الاضحیٰ ارشاد فرمایا. خطبے دوران آپ نے فرمایا میرے صحابہ
قربانی اس کی ہے جس نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی، وہ مسلمانوں کی سنت کو، وہ محمد مصطفیٰ کے طریقے کو، سنت کو پہنچ گیا۔ جس نے پہلے کی اس کا گوشت ہے، قربانی نہیں۔ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی مدینے سے باہر بستی میں رہتے تھے، ڈیرے جنگل پہ رہتے تھے، وہاں سے عید پڑھنے نبی پاک کے پیچھے آئے۔ وہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو صبح صبح اٹھ کے قربانی کر کے پھر عید پڑھنے آیا ہوں۔ فرمایا وہ کیوں؟ یا رسول اللہ میرے پڑوسی تھے، وہ گوشت بار بار مانگ رہے تھے، تو جا رہا ہے، پھر تو عید پڑھ کے آئے گا، لیٹ ہو جائے گی، تو صبح صبح کر دے، میں قربانی کر آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرما سکتے تھے کہ چلو آئندہ نہ کرنا، یہ تیری ہو گئی آئندہ سال احتیاط کرنا، نہیں۔ آپ نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی، گوشت ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی۔ ہمارے ملک میں پورا ایک گروہ ہے شیعہ کا جو عید سے پہلے قربانی کرتے ہیں، وضو میں پہلے پاؤں دھوتا ہے پھر اوپر جاتا ہے، قربانی پہلے نماز بعد۔ اور احناف کا یہ نظریہ ہے کہ شہر میں تو عید کے بعد ہو، پنڈا پنڈا ڈیریاں ڈوریاں تھے، عید سے پہلے ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں عید نہیں۔ اور آل الحدیث کے کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس مسجد میں عید کی نماز کتنے بجے ہے جی، یہاں 7 بجے ہے، شہر میں 5 بجے ہے، وہاں 5 بجے پڑھیں گے، اپنی جماعت سے پہلے قربانی گلی میں کی ہوگی۔ کچھ لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، کچھ لوگ قربانی کر رہے ہوں، شرم آنی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے انتشار و اختلاف، یہ ہوتا ہے فساد۔ اس کو شریعت نے ایک شخص ایک ہی جماعت کا قربانی کر رہا ہے، دوسرا عید پڑھنے آ رہا ہے۔ جہاں بھی عید پڑی ہے اپنے محلے کی مین جو عید ہے اس کا انتظار کیجیے تاکہ سارے عید پڑھ کے نکلے، پھر قربانی شروع۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عید پہلے ہے، قربانی بعد۔ ابو بردہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے کر آیا ہوں۔ فرمایا نہیں ہوئی قربانی۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا کوئی اور جانور ذبح کر۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے کول ایک بکری ہے، ایک جانور ہے، لیکن وہ ہجے دندہ نہیں۔ صحابی کیوں کہتا ہے وہ دندہ نہیں؟ صحابی کو پتا تھا کہ جانور کے لیے دندہ ہونا ضروری۔ یا رسول اللہ وہ دندہ نہیں، وہ جزا ہے، 1 سال کا ہے وہ، لیکن یا رسول اللہ جے دندے نال کھڑا کریے نا تو 2 دندیاں نالوں بھی زیادہ اس کا وزن ہے بڑا خوبصورت، ہے وزنی، ہے پلا ہوا، موٹا تازہ، لیکن ہے جزا سال کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں محمد مصطفیٰ تجھے اجازت دیتا ہوں، وہ کر لو، تیرے لیے وہ جزا آج ہو جائے گا، اس لیے کہ تیرے پاس کوئی اور جانور نہیں ہے، لیکن قیامت تک تیرے بعد کوئی میرا امتی اور نہ کرے۔ نہ یہ فرمایا کہ تیری ہو گئی کیونکہ عید سے پہلے گھنٹے ڈیڑھ کا فرق لگا، نہیں، دوبارہ کرنی ہے، لیکن تیرے علاوہ دندے کے علاوہ تیرے علاوہ کھیرا کوئی جانور نہ کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی ہے لا تذبحوا الا مسنہ، کہ مسنہ کے علاوہ دندہ نہ ہو تو ذبح نہ کرو، وہ کوئی جانور ہو۔ جب تک دندہ نہیں ہوگا قربانی کی عمر کو وہ نہیں پہنچا، قربانی نہیں۔ لا تذبحوا پیغمبر کا نہیں ہے، امر ہے، حکم ہے، نہ ذبح کرو۔ اور پھر قربانی کیجیے 10 ذی الحج کو یوم النحر، قربانی والے دن کو بہترین عمل ہے کہ قربانی کی جائے۔ اس کے بعد 11، 12 اور 13 کو یہ 4 دن قربانی۔ ہم میں سستی آتی جا رہی ہے عملی طور پر،
کبھی ہم بیدار تھے، متحرک تھے، چوتھے دن ہم قربانی کرتے تھے، اور بعض اہل الحدیث ساتھی بکرا روکتے تھے کہ ہم چوتھے دن کریں گے تاکہ امت کو یہ پتہ چلے کہ یہ چوتھے دن قربانی بھی ہے، یہ تصور دینے۔ لیکن آج کل وہ بھی گوشت کی جلدی میں یا بعض علماء کے فتاوے کی روشنی میں شروع کر دی۔ یاد رکھنا، جس طرح 10، 11 اور 12 کو قربانی کرنا 11 اور 12 کو جائز ہے، اسی طرح 13 کی مغرب تک بھی جائز۔ 4 دن قربانی کے، جو کہتا ہے حدیث میں کسی میں ہے کہ 3 دن، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ چوتھے دن قربانی نہیں۔ جس دن میں یہ ہو کہ قربانی والے دن قربانی کرو، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ 11 کو نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آئے کہ 10 ذی الحج کو قربانی کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ 11 کو نہ کرو۔ جس میں آیا ہے 10، 11، 12 کو، اس کا معنی یہ ہے کہ 13 کو نہیں ہے۔ 13 ذی الحج کی چوتھے دن کی قربانی قرآن کی نص سے ثابت۔ پڑھیے قرآن پاک سورۃ البقرہ، اللہ نے وضاحت فرمائی ہے۔ سورۃ الحج میں اور سورۃ البقرہ میں پڑھیے قرآن پاک، فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اعلان کر دے، پہاڑی پہ چڑھ کے حج کا اعلان کر دے، پوری دنیا سے پیدل اور سواریوں پر سوار ہو کے لوگ دور دراز کے سفر کر کے تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وقت آئے گا کہ بیت اللہ میں آئیں گے۔ جب وہاں پہنچو تو اللہ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام معلومات میں جہاں وہاں حج پہ جا کے منا میں جا کے ایام معلومات، معلوم دنوں میں قربانی کرو۔ پوری امت کے تفاسیر اٹھائیے، ابن کثیر اٹھائیے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی احسن البیان اٹھائیے، جماعت اسلامی کے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن اٹھائیے، شیعہ مکتبہ فکر کی تفسیر نمونہ اٹھائیے، بریلوی مکتبہ فکر کی ضیاء القرآن کنز الایمان اٹھائیے، کسی مکتبہ ہائے فکر کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لے، فی ایام معلومات، رب کہتا ہے ایام معلومات میں اللہ کا نام لو، کیا معنی اللہ کی جناب وہ تکبیر پڑھو، بسم اللہ اللہ اکبر، جانور ذبح کرو، ایام معلومات میں تکبیرات جناب تلبیہ کہو، اللہ لبیک اللہم لبیک، یہ ایام معلومات میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرما تکبیرات کہو پڑھو اور وہاں رہو، کہاں منا میں ایام معلومات میں جانور ذبح کرو۔ ایام معلومات کون سے ہے؟ پوری امت کے مفسرین متفق ہیں، وہ 4 دن ہے، 10، 11، 12 اور 13 کو، اور قرآن کہتا ہے یہ جو ایام معلومات ہے یہ سارے اللہ کا تکبیر پڑھنے کے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کا نام لینے کے ہیں، چوپایوں پر اللہ کا نام لو۔ ان دنوں میں جو کہتا ہے کہ 3 دن ہی قربانی ہے، وہ قرآن پاک کس نص کو سمجھا نہیں ہے، یا وہ تفرد ایسا رکھ کے اپنے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ محدثین کا، اہل الحدیث محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایام معلومات سے مراد ایام تشریق ہے، اور ایام تشریق بالاتفاق 4 ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، جب یوم النحر کو قربانی بھی ہے، عید الاضحیٰ والے دن قربانی ہے، 11 کو قربانی ہے، 12 کو قربانی ہے،
تینوں دن منا میں رہنا ہے، اور آگے چوتھے دن کا ذکر قرآن میں ہے کہ منا میں رہو۔ جب منا کا وہ دن ہے تو قربانی کیوں نہیں ہے؟ حدیث رسول ہے جس کو امام البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں بیان کیا ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کل ایام تشریق ذبحون، سارے ایام تشریق 4 دن قربانی کے دن، چاروں دن قربانی ہو سکتی۔ عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا کے بیٹے نے یہی تفسیر بیان کی ہے جسے زمانہ مفسر قرآن کہتا کہ یہی ایام تشریق ہے اور یہی ذبح کے دن۔ یاد رکھیے جانور عیب سے پاک دن یہ ہے، جانور عیب سے پاک۔ لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، کانا نہ ہو جس کا کانا پن ظاہر ہو، اتنا بیمار نہ ہو کہ بیماری ظاہر ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کے جسم کا گھوٹا نظر آئے، آنکھ ٹھیک ہو، کان چرا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، عیب سے پاک جانور اللہ کے نام پہ ذبح کی، اور ایک قربانی پورے گھرانے کی طرف سے، گھر سے کافی۔ 2 کرنا چاہے اور کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ بہتر اولا افضل طریقہ رسول یہی ہے کہ اس میں تصرف زیادہ نہ کیا جائے، ایک گھر کی طرف سے قربانی پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جائے۔ زیادہ کرنا چاہے تو گنجائش حدیث میں موجود ہے، لیکن قربانی اس کی کرے جو زندہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں مردے کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، یہ باپ کی ہے، یہ ماں کی ہے، یہ فلاں میرے رشتہ دار کی ہے۔ بعض لوگ اور مال والے کہتے ہیں یہ قربانی محمد رسول اللہ کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتی۔ اگر یہ قربانی رسول اللہ کی طرف سے ہوتی، اللہ کی قسم سب سے پہلے صدیق کرتے، پھر سیدنا عمر کرتے، پھر سیدنا عثمان کرتے۔ ہم سے زیادہ تھے وہ پیار میں، ہم سے زیادہ تھے وہ محبت، ہم سے زیادہ تھے وہ اتباع نہیں کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ابو داؤد ترمذی کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے وہ حدیث سند کے لحاظ سے رسول اللہ سے ثابت نہیں، کسی صحابی رسول نے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی طرف سے کسی نے قربانی کی ہو۔ اور حیرانگی کی بات، بریلوی دوست جو ہے وہ زیادہ قربانی کرتے ہیں حضور کی طرف سے، پیار ہے نا انہیں ہم سے زیادہ، محبت ہے، کہتے ہیں ہم عشق ہے حضور سے اس لیے ہم حضور کی طرف سے قربانی کرتے۔ دیوبندی حضرات میں سے جو حیاتی طبقہ ہے وہ قربانی کرتے ہیں رسول اللہ کی طرف سے، کہتے ہیں یہ بہت بڑا اجر ہے حضور کی طرف سے قربانی۔ ہم کہتے ہیں کوئی دلیل، کہتے ہیں میت کی قربانی کی، میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا تمہارے نزدیک رسول اللہ فوت ہی نہیں ہوئے، وہ حیاتی اور کہتے ہو میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، لہذا رسول اللہ کی طرف سے ہو رہی۔ ساتھ کہتے ہو حضور یہاں زندہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، دنیاوی زندگی کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں، ساتھ کہتے ہو میت کی قربانی جائز ہے اس لیے کہ رسول اللہ کی طرف سے قربانی ہو رہی۔ موت مانتے نہیں ہو، پھر میت کی قربانی پر رسول اللہ کی وہ حدیثیں پیش کرتے ہو جو سند کے لحاظ سے ثابت نہیں۔ اگر صحیح سند سے ہوتی، اللہ کی قسم ہے کوئی اہل حدیث ایسا نہ ہوتا جو مصطفیٰ کی طرف سے قربانی نہ کرتا۔ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، نہ باپ کی طرف سے نہ ماں کی طرف سے، صرف صدقہ ہے۔ والدین کے اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو قربانی کی نیت نہ ہو، جانور صدقہ کرنے کی نیت ہو کہ یہ باپ کی طرف سے صدقہ ہے، سارے گوشت تقسیم کر، پھر خود نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ صدقہ ہے، قربانی نہیں۔ ہمارے ہاں رواج کہ قربانی کے اندر ہی، جانور کے اندر ہی، گائے کے اندر ہی 2 حصے عقیقے، میرا عقیقے کا حصہ ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ کیسے اہل بدعت ہے جو اپنی طرف سے نئی بات اس میں گھڑ لے۔ 2 عقیقے تے 5 قربانیاں، کوئی کسے دے بھی نہیں۔ 3 وچ عقیقے اور 2 3 4 قربانیاں کسی کی نہیں ہوگی، نیت سب کی ایک ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر۔ اس کے بعد گوشت کی تقسیم،
قربانی کرنے کے بعد اپنے گوشت کے بارے میں قرآن کیا کہتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو خود کھاؤ، دوست احباب کو کھلاؤ، جو سوال کرتے ہیں ان کو دو، جو سوال نہیں کرتے ان کو۔ ایک مقام پہ فرمایا بھوکے فقیروں کو جو تمہارے دروازے پہ آتے ہیں ان کو کھلاؤ قربانی کا گوشت، بغیر کسی تمیز کے، اس کا مسلک کون ہے، اس کا مذہب کون ہے، جو مانگنے آئے قربانی کا گوشت اس کو دو۔ اس کے بعد ہیں کھالوں کی تقسیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھالیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر، جو خود استعمال میں لانا چاہے، اس کا مسلح بناتے تھے پرانے دور میں، یا اس کی گھر کے استعمال کی چیز مشق وغیرہ وغیرہ بناتے تھے، فرما بنانا چاہو تو بنا لو، جس طرح گوشت تم کھا سکتے ہو اس کی کوئی چیز بنا سکتے ہو، لیکن بیچ کے قیمت نہیں کھا سکتے، اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ غربا، یتامہ، مساکین، مدارس جہاں دینا چاہتے ہو اس کو فرمایا تقسیم کر دو، حتیٰ کہ اس کی رسیوں کو بھی اللہ کے راہ، جانوروں کی جو رسی ہے اس کو بھی نہ رکھنا، اس کو بھی کسی غریب مسکین یتیم کو دے دینا۔ اللہ ہمیں قربانی کرنے کی اور سنت کے مطابق کرنے کی، ان شرائط کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔